السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج بروز پیر بتاریخ 14 ستمبر 2020 شوڑی کراس روڈ لوور پرائمری میونسپل اردو اسکول جماعت چہارم الف سبجیکٹ اردو کی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو بچوں، آج کا آغاز ہم ایک اپنے نئے سبق سے کریں گے، اور اس نئے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتانا چاہتا ہوں جو ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ لب پہ آتی ہے دعا، پڑھے نا؟ جی بالکل، روزانہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگوں کو یاد بھی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پڑھے ہیں نا؟ یہ دعا ہے، یہ ہے نا، بچوں کو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس دعا کو جنہوں نے لکھے ان شاعر کا نام ہے ڈاکٹر علامہ اقبال۔ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے بہت ساری نظمیں، دعائیں بچوں کے لیے اپنے لیے لکھی۔ ایسے ہی ایک دوسرے شاعر بھی ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی۔ آج کا جو اپنا سبق ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے تعلق سے نہیں ہے، بس میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے جو ہے بچوں کے لیے نظمیں، دعائیں لکھی۔ ایسے ہی ایک دوسرے شاعر ہیں جن کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ کیا نام ہے ان کا؟ شفیع الدین نیّر۔ انہوں نے بھی بچوں کے لیے بہت سارے گیت، نظمیں اور دعائیں لکھی ہیں۔ آج ہم شفیع الدین نیّر کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، ان کے تعلق سے سبق پڑھیں گے۔ اور چلیے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 ہے شفیع الدین نیّر۔ آج ہم صرف بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ کو ٹک مارک کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں، آپ لوگ بغور سنیں گے اور کتاب میں انگلی رکھ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 8 شفیع الدین نیّر۔ تم ہر روز اسکول میں یہ دعا پڑھتے ہو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری۔ طرز کے ساتھ میں کیسے پڑھتے ہیں؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس طرح سے ہم اس کو طرز سے پڑھتے ہیں۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے، ان کا نام ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے دوسری نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کہانیاں لکھنے والے ایک شاعر ہوئے ہیں، جن کی ایک بہت پیاری نظم باغ کی سیر تم نے بھی پڑھی ہے۔ کیا ہے وہ سیر؟ باغ کی سیر۔ آؤ آؤ باغ میں جائیں، باغ میں جائیں دل بہلائیں۔ باغ کی سیر نظم، آؤ آؤ باغ میں جائیں، باغ میں جائیں دل بہلائیں۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ ہم تمہیں ان کی زندگی کے حالات سناتے ہیں۔ دیکھیے یہ تصویر ہے شفیع الدین نیّر صاحب کی۔ ان کا پورا نام محمد شفیع الدین اور ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین تھا۔ نیّر ان کا تخلص ہے۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں
جو شاعر خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں۔ شفیع الدین نیّر علی گڑھ کے ایک قصبے اترولí میں 1903 میں پیدا ہوئے۔ شفیع الدین نیّر علی گڑھ کے ایک قصبے اترولí میں سن 1903 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے یہیں کے ایک دینی مدرسے میں حاصل کی۔ وہ 7 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک رشتہ دار کے یہاں علی گڑھ بھیج دیا۔ وہاں گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ علی گڑھ میں رہ کر نیّر صاحب میں تعلیم حاصل کرنے کی امنگ اور شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ دنوں بعد والدہ کی اجازت سے وہ پڑھنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت میرے پاس صرف 5 پیسے اور ایک جوڑا کپڑا تھا۔ میں دہلی میں اپنے خرچ کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لیتا اور کبھی کبھار اخبار بھی بیچتا تھا۔ تو بچوں، آج ہم یہیں تک بلند خوانی کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بلند خوانی ہوئی ہے۔ بلند خوانی یعنی زور سے لے کے ساتھ میں آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ میں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کی ٹک مارک کرتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے۔ یہاں پر شاعر کو ہم انڈر لائن کریں گے۔ ان کا نام علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے اپنے بچوں کے لیے دوسری نظمیں بھی لکھی۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کہانیاں لکھنے والے ایک شاعر ہوئے ہیں، جن کی ایک بہت پیاری نظم باغ کی سیر تم نے بھی پڑھی ہے۔ آؤ آؤ باغ میں جائیں دل بہلائیں۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ ہم تمہیں ان کی زندگی کے حالات سناتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد شفیع الدین اور ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین تھا۔ نیّر ان کا تخلص ہے۔ تخلص نیا لفظ ہے۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں۔ شفیع الدین نیّر علی گڑھ کے ایک قصبے کو انڈر لائن کیا گیا، اترولí میں سن 1903 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے یہیں کی ایک دینی مدرسے میں حاصل کی۔ وہ 7 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کو انڈر لائن کیا گیا ہے۔ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک رشتہ دار کے ہاں علی گڑھ بھیج دیا۔ وہاں گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ علی گڑھ میں رہ کر نیّر صاحب نے تعلیم حاصل کرنے کی امنگ اور شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ دنوں بعد والدہ کی اجازت سے وہ پڑھنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت میرے پاس صرف 5 پیسے اور ایک جوڑا کپڑا
ایک جوڑا کپڑا تھا، میں دہلی میں اپنے خرچ کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لیتا اور کبھی کبھی اخبار بھی بیچتا تھا۔ اخبار۔ تو بچوں، آج ہم نے اس آدھے سبق کی جو ہے بلند خوانی کی ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم نے خط کشیدہ کیا ہے، مطلب انڈر لائن کیا ہے۔ آپ لوگوں کو آج کا ہوم ورک یہی ہے کہ ان خط کشیدہ الفاظوں کو اپنی بیاض میں لکھنا ہے، ان کے معنی کو تلاش کرنا ہے اور معنی لکھنا ہے، الفاظ معنی لکھنا ہے اور اپنے گروپ میں شیئر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلند خوانی کرتے ہوئے، یعنی جتنا سبق ابھی پڑھا گیا ہے اس سبق کو پڑھتے ہوئے ویڈیو بنانا ہے، ریڈنگ کا ویڈیو بنانا ہے اور اپنے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اور گھر سے باہر نہ نکلیں، نمازیں پڑھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حالات کو سازگار بنا دیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ۔